لیکن چلے میں احتشام صاحب کے پاس یہ پوائنٹ لے کے جاؤں گی کیونکہ اس پہ ہر بندے کا اپنا اپنا اوپینین ہے. یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے. دیکھیں انہوں نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ جو کہا گیا, ہمارے دوست ہیں بڑے قابل احترام ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں کی. نئی بات کی انہوں نے. ابتداء آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پوری اپنی تقریر میں جو ہمیشہ 700 ریلیز میں یا 900 ریلیز میں جو جتنا اپنے اوپوننٹس کے خلاف باتیں کرتے تھے, آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا لیٹس پٹ ڈویژن بیہائنڈ اس, لیٹس گیٹ یونائٹڈ. مطلب یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. جس طرح ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جی انسٹیبلٹی ہوگی, ڈویژن پولرائز ہو جائے گی, قوم بٹی ہوئی ہے, تو ایک وکٹری سپیچ میں یہ بات کہہ دینا بڑی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑا میسیج ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. کوئی ایسی انہوں نے بات کی. میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو لوگوں کو فیئرز ہیں, جو پریشانیاں ہیں کہ جی اب اس کے بعد کیا ہوگا, تو بڑی حد تک لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جی وہ جو تقریریں کی گئی تھی, جو ایک بڑا ہوسٹائل ان کا موڈ ہوتا تھا, وہ نہیں ہے. جیتنے کے بعد وہ جو جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے تھے مخالفین کو, یعنی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس تقریر میں یہ بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ ان کا آنے کے بعد باقی کچھ جو ان کا موڈ ہو وہ اس حوالے سے کچھ مختلف ہو. ایک مختلف ہوگا. دوسرا ہم نا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اتنی لمبی کمپین چلانے کے بعد, اس کے بعد یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, انہوں نے اکیلا اس کا جس کو کہتے ہیں کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی. بار بار لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور بار بار انہوں نے کہا کہ جو میں نے وعدے کیے تھے میں ان کو وعدے خالی نہیں ہیں, میں ان کو پورا کروں گا. اب یہ تو امتحان ہے نا, یہ چیلنج تو ہوگا کہ یہ کس طرح پورا ہوگا, احتشام صاحب اگر ہم ان کے پچھلے دور ایک بات انہوں نے بہت واضح طور پہ کی, دور حکومت کو دیکھیں تو اس وقت انہوں نے جس طرح کہا نا we'll fix our borders, انتخابی منشور تھا اس وقت, اور اب والا کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے, وہ اتنا انڈیفرنٹ نہیں ہے. لیکن کیا تب اس وقت وہ ان معاملات کو صحیح طریقے سے ان سے نبرد آزما ہو سکے تھے, کامیاب ہو گئے تھے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں؟ آمنا ایک بڑا سٹرونگ پوائنٹ جو انہوں نے آپ نے کہا کہ we'll fix our borders, تو یہ تو بڑا ایک سٹرونگ میسیج ہے امیگرینٹس کے حوالے سے کہ جو پہلے دور میں انہوں نے کیا تھا اس دفعہ بھی کریں گے. وہ جو بار دیوار آپ نے دیکھا اس وقت کانگریس نے منظور نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ میں کام ضرور کروں گا. تو ظاہر ہے ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک بات ہے کہ جی باہر سے آئے لوگ جو ہے نا انہوں نے لوکل کا حق مارا ہے, اور وہ لوکل کو اسی لیے دیکھ لیں کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں جس طریقے سے لوگوں کو آگے لے کے گئے ہیں, ایک انتھوزیازم پیدا کیا نوجوانوں میں, اس بنیاد پہ کیا کہ جی آپ کے حق چھینے جا رہے ہیں, باہر سے لوگ آ کے قبضے کر رہے ہیں. اور پھر اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چائنا کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی, جو کہ میرا خیال ہے وہ شاید اس پہ عمل درآمد نہیں کر پائیں گے. آمنا اس وقت صورتحال جس طرح آپ مہنگائی کا آپ ذکر کر رہی تھی, دیکھیں پوری دنیا وہ اس وقت شکر گزار ہے چائنیز کی کہ جس طرح سے اتنی آسان اور سستی چیزیں وہ بنا کے دے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ چائنا کو ایک بہت بڑا ایج مل گیا ہے پوری دنیا میں جو چپس. ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ایک جانب آپ نے چائنیز پروڈکٹس پہ ٹیرف بھی بڑھانے ہیں تاکہ امریکی صنعتوں کو آپ محفوظ کر سکیں, اس کو بوسٹ کر سکیں, لیکن دوسری جانب اوبویسلی جو عام عوام ہے جب وہ جائے گی مارکیٹ پہ تو ان کو سستے داموں چیز نہیں ملے گی, تو وہ تو پھر مایوس ہو جائے گی. انفلیشن وہیں کی وہیں ہے, وہ معاملہ تو وہیں رہیں گے. تو اس کو بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ اتنا زیادہ ہم نا اس پہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں نا جو ریلائنس پوری دنیا کا چائنا پہ ہے, وہ چائنا کو ایک آپ دیکھ لیں تو تھوڑا سا پہلے بہت بڑا ایک ایج مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک خاص چپ, ایک دھات جو یوکرین اپنا یہ تائیوان بنایا کرتا تھا, اب وہ امریکہ نے رکوا دیا تھا کہ یہ چپ جو ہے نا چائنا کے پاس نہیں جائے گا. اتنا لڑائی ہونے کے باوجود آپ لیکن دنیا میں بہت زیادہ ٹریڈ تھی, سب سے زیادہ چائنا کی اور تائیوان کی تھی. اب چائنا نے یہ دھات جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے ڈسکور ہو گئی ہے. یہ جو چپ استعمال ہوتا ہے گاڑیوں میں, کمپیوٹر میں, ہر جگہ پہ, لہٰذا یہ اس لحاظ سے تو کہا جاتا ہے کہ اب چائنا کی جو اب اقتصادی پاور ہے اس کو تو کوئی کنٹین نہیں کر سکے گا, بڑھتی چلی جائے گی. اب کمپرومائزز کیے جائیں گے. اب یہ انتخابی تقریریں اپنی جگہ, when it comes to dealing with ہارڈ ایشوز میرا خیال ہے وہاں پہ شاید یہ کرنا پائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے مشکلات ہوگی, اور جس طریقے سے وہ سپورٹ کرتے رہے بڑا کھل کے اسرائیل کو, اگرچہ زیادہ اونس تو تھا جو رولنگ پارٹی تھی, انہوں نے نہیں کچھ کیا. ایک ون آف دی میجر ریزن ان کے ہارنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ صرف نعرے لگائے کہ جی غزہ میں جنگ بند کروائیں گے. کروانی تھی نا, کیوں نہیں کروائے؟ آپ کے 4 اپنے بھی امریکن ہاسٹیجز جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے, نہیں آپ ان کو رہا کرا سکے. تو میرا خیال ہے کئی حوالوں سے تو وہ زائنزم جو مقبول ہو رہا ہے, اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی زائنسٹ بھی نہیں, اب تو کرسچن زائنسٹ بھی ایک تھیوری ہے, ایک جس کو کہنا چاہیے ایک نقطہ نظر ہے. جی ہاں,
تو میرا خیال ہے اب ان کے لیے مشکلات تو بہت ہیں, چیلنجز بہت ہیں, لیکن دنیا کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آؤٹ آف نو ویئر آ کے جس طرح انہوں نے میرا خیال ہے صدارت سنبھالی ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کو ماننا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.